اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد الذي أشرقت بنوره الظلم وعلى آله وصحبه وآل بيته وبارك وسلم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ جب کوئی اللہ والا بنتا ہے اللہ کا پیارا بنتا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت کا نور آتا ہے اللہ جل جلالہ اس کے دل میں اپنے قرب کی اس کے دل کو اپنے قرب کی تجلی سے روشن کرتے ہیں تو پھر بھائی ان کے چہرے بھی بتاتے ہیں کہ یہ اللہ والا ہے ان کی چال بھی بتاتی ہے یہ اللہ والا ہے ان کی آنکھیں بھی گواہی دیتی ہیں یہ اللہ والا ہے اس کے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ بھی بتاتے ہیں یہ اللہ والا ہے اور پہچاننے والے پہچان لیتے ہیں جن کو اللہ جل جلالہ نے بصیرت کی آنکھیں عطا فرمائی ہوتی ہیں برد حقانی کا پیشانی کا نور مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پے سے ذی شعور اہل شعور دانش مند سمجھ جاتے ہیں یہ اللہ والا بلکہ اس کی محبت کا اعلان اللہ جل جلالہ کائنات میں کروا دیتے اللہ پاک سید الملائکہ کو بلاتے ہیں آسمانوں سے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بتاتے ہیں کہ فلاں آدمی سے جبرائیل میں محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو اس اللہ والے کی پھر پرواز اونچی ہوتی ہے عرشوں پہ اس کی محبت کی اعلان ہو رہے ہوتے ہیں اس کی عزت کے اور اس کی محبت کے پھریرے اور جھنڈے اور علم
زمین و آسمانوں میں اور سمندر میں لگ جاتی ہیں۔ اب ایسے آدمی کے علم کو، اس کے پریرے کو کوئی اکھاڑنے کی کوشش کرے گا، اکھڑے گا تو نہیں، اس کا ہاتھ ہو سکتا اکھڑ جائے۔ تاریخ قرآن اور حدیث یہ بتاتی ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام بھی پھر نیچے آتے ہیں اور بتاتے ہیں آسمان والوں کو کہ فلاں آدمی سے اللہ جل جلالہ محبت فرماتے ہیں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ اب اس کا اعلان آسمانوں میں ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر اس کی محبوبیت کو زمین پہ اتار دیا جاتا ہے، زمین والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، نہ جاننے والے بھی اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ جو عمومی فضا ہے، ورنہ جو دشمنی ہے وہ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی، اولیاء کی کرنے والے ہمیشہ کرتے رہے، لیکن جو عمومی فضا ہے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس آدمی کی محبت سمندر کے اندر مچھلیوں کے دلوں میں بھی ڈال دی جاتی ہے، وہ بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہیں، دعا کرتی ہیں۔ جب کوئی اللہ والا بن جاتا ہے تو اس کی پھر آنکھیں بھی بتاتی ہیں، اس کا چہرہ بھی بتاتا ہے یہ اللہ والا ہے۔ آنکھیں کیسے بتاتی ہیں؟ ایک تو ہے ذی شعور، اہل دانش، صاحب بصر، صاحب نگاہ، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں۔ عمومی اس کی پہچان کہ اس کی آنکھوں میں حیا ہوتا ہے۔ اس کی آنکھیں بھی اللہ والی ہوتی ہیں، کہو سبحان اللہ۔ کسی کی بہو بیٹی آ جائے سامنے جاتے ہوئے راستے میں، یا بات کرنی پڑے یا جا رہا ہے تو اس کی آنکھیں جھک جاتی ہیں، اس کی آنکھوں میں حیا ہوتا ہے۔ اس کی آنکھیں یہ بتاتی ہیں کہ ان آنکھوں میں کوئی اور بستا ہے، اس کو دیکھ لیا اب اور کسی کو نہیں دیکھتا۔ آنکھوں میں حیا ہوتا ہے، چال میں عاجزی ہوتی ہے، زبان پہ ادب کے الفاظ ہوتے ہیں، اس کے ہاتھوں میں کبھی تسبیح ہوتی ہے، کبھی قرآن پاک ہوتا ہے، کبھی وہ پڑھ رہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، کبھی یہ پڑھ رہا ہے، اور کبھی کسی سے اللہ کے لیے مل رہا ہے، مصافحہ کر رہے۔ معاشرے میں جینا سیکھ کر جینا دین کے مطابق، یہ دین ہے، یہ ساری زمین عبادت گاہ ہے ہمارے لیے۔ اس کے پاؤں اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے، یعنی جو اللہ کی مرضیات ہیں، خوشنودی والے کام ہیں، ادھر چلتے ہیں۔
کبھی وہ مسجد کی طرف آ رہا ہے، کبھی وہ مسجد سے جا رہا ہے، کبھی وہ مزدوری کے لیے جا رہا ہے۔ مزدوری کرنی، کھیتی باڑی کرنی، بادشاہی کرنی اور ملازمت کرنی، تجارت کرنی، اگر سیکھ کر کی جائے تو یہ عبادت ہے سب۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک آدمی مزدوری کرتا ہے اس لیے کہ کسی سے سوال نہ کروں اور اپنے آل و عیال پہ خرچ کروں۔ اس طرح کی نیتیں دو تین یعنی فرمایا قیامت کے دن اس آدمی کا، اس مزدور کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ یہ جو مزدوری کر رہا ہے پسینے سے شرابور ہے، اس کا چہرہ قیامت کے دن یہی چہرہ جو ہے یہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ یہ مزدور اللہ والا ہے کہ نہیں بھائی؟ لیکن یہ ہے کہ جب اذان ہو جائے اور جب اللہ کی طرف سے آواز لگ جائے حی علی الصلاۃ، اس وقت بھائی ابھی مجھے میرے مولا نے بلا لیا ہے، اب میں ادھر جاتا ہوں۔ لیکن اس مزدوری کے دوران یہ نہ کرے کہ کوئی میٹھ ضائع کرے تو پھر خیانت ہو جائے گی۔ نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، نماز پڑھے، جا کر کام کرے۔ ٹھیکے کا کام ہے تو پھر تو ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی نے ٹھیکے پہ کام لیا ہوا ہے، وہ 10 منٹ کی بجائے 20 منٹ لگا لے، کام اس نے خود کرنا ہے، جو کرنا ہے اس کے پیسے لینے ہیں، کام میں ہیرا پھیری نہ کرے۔ تو مزدوری دیانت کے ساتھ کرنا۔ اگر یہی جو ہے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر رہا ہے، یعنی مزدوری کر رہا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہو۔ تو بھائی کیسا پیارا ہے۔ ایک اور آدمی کے بارے میں بھی آپ نے بتایا کہ جو آدمی روزانہ 100 مرتبہ کلمہ شریف پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو 100 مرتبہ روزانہ پڑھ لیتا ہے، اپنا معمول بنا لیتا ہے، تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن جب یہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ یوں سمجھو کلمے کے نور میں ڈوبا ہوا میدان معاشر میں جائے گا۔ کلمے کا نور کوئی تھوڑا سا تو نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ قبر اندھیرا ہے، اس کا چراغ، اس کی روشنی وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کچھ اور لوگوں کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ ان کے چہرے بھی 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ وہ جو امت کے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں، پڑھاتے ہیں، معلمین دین سکھاتے ہیں، فرمایا ان کا چہرہ بھی 14ویں کے چاند کی طرح چمکے گا قیامت کے۔ تو ہر آدمی کے فضائل ہیں، جیسے پچھلے جمعے پر بھی بتایا ہے۔ صرف یہ ہے دین سیکھ کر آدمی
دنیا کا کام بھی کرے، اس کی دنیا دین بن جائے گی۔ دنیا میں رہنا ہے، دنیا کا کرنا ہے، لیکن خالق دنیا کی مان کر کرنا ہے۔ جس نے دنیا بنائی ہے اس کی ماننی ہے۔ انشاءاللہ اس طرح کریں گے تو دنیا سے جب جائے گا، یعنی اللہ کو راضی کر کے، تو لوگ اس کو اپنے کاندھے پہ اٹھائے ہوں گے۔ حدیث میں آیا ہے، مسلم شریف کی غالباً حدیث ہے، بخاری کی، کہ آپ نے فرمایا یہ کہے گا قدمونی قدمونی، جلدی کرو مجھے اپنے مقام پہ پہنچاؤ، جلدی کرو، دیر کر دی ہے، مطلب یہ ہے دیر کر جو، جلدی کرو مجھے اپنے مقام پہ پہنچاؤ۔ اگر اللہ کو ناراض کیے ہوا ہے تو کہے گا یا ویلہا این تذہبون، یا ویلہا این تذہبون، ہائے میری بربادی، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ تو اللہ کی خوشنودی والے کام کرنے ہیں۔ 5 وقت کی نماز ہے، تو بھائی مزدوری کرتے ہوئے بھی، تجارت کرتے ہوئے بھی، سلطنت کرتے ہوئے بھی، کوئی بادشاہ ہے، علاقے کا ہے، صوبے کا ہے، ملک کا ہے، اگر اپنے وقت پر جو ہے وہ نماز پڑھ لے گا، انصاف کرے گا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، قیامت کے دن اللہ جل جلالہ فرمائیں گے، یہاں بھی بادشاہی کی نا، وہاں فرمائیں گے وہ تم بھی ادھر آ جاؤ، آج میرے عرش کے نیچے آ جاؤ، یہاں بھی بادشاہ وہاں بھی بادشاہ ہوں گے، اگر اللہ کو راضی کر کے گئے۔ نہیں تو حدیث میں آیا ہے بادشاہوں کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوں گے، جیسے کڑی مارتے ہیں نا، اللہ کے دربار میں جائیں گے، پھر سرخری ہوگی یا نہیں ہوگی، پھر فیصلہ ہوگا۔ اللہ جل جلالہ مجھے بھی، آپ کو بھی، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک جو پڑھی ہے، خیار عباد اللہ الذین، کہ اللہ کے بندے وہ ہیں، یعنی وہ خیر والے تم میں بہتر اللہ کے ہاں وہ ہیں، اذا رؤوا ذکر اللہ، جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، پتہ چلے یہ اللہ والا ہے، دیکھو یہ چلتا چلتا آنکھیں اس کی جھک گئی، یہ اس کے ہاتھ ظلم کی طرف نہیں بڑھتے، قرآن پڑھ رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، یعنی مطلب کیا ہے، ایسا بن گیا لوگ دیکھ کے بھائی یہ اللہ والا ہے، اس کی آنکھوں میں حیا ہے، یہ کسی اور کا ہے، میں ہوں کسی کا، میں کیوں ہوں کسی کا۔ میرے شیخ نے فرمایا میں ہوں کسی کا، میں کیوں ہوں کسی کا، میں انہی کا ہوا جا رہا ہوں، میں تو اللہ کا ہوں، میں کسی اور کا کیوں بنوں، میں اسی کا بن کے رہوں گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔